أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ کی جو زندگی ہم پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس سلسلے کی آج ایک اہم کڑی ہے۔ آج کی مجلس تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ گزشتہ کی مجلس میں ریکارڈنگ میں تھوڑا بہت خلل ہو گیا تھا، تو میں آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ پہلے جو گزشتہ کی مجلس میں جو باتیں آئی تھیں انہیں کٹ شاٹ کر کے مختصراً آپ کے سامنے لا لوں، اس کے بعد باتیں وہاں سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ساتھیو، ہماری گفتگو جو رکی ہوئی تھی وہ اس زمانے سے تعلق تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر میں رہا کرتی تھی اور فرعون سے جو مٹبھیڑ شروع ہو گئی تھی اور مناظروں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک جگہ اللہ نے جیت دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر اور فرعون کی قوم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی حقانیت انہوں نے ثابت کر ڈالی، توحید کا پیغام انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں سنا دیا۔ اس کے بعد جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا انکار کیا، بارہا پیش کرنے پر اس نے انکار اور تکذیب کا رویہ ہی اختیار کیا۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی فریضہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے، ہم یہاں سے نکلنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو نے فرعون اور آل فرعون پر ڈھیر ساری دولت نازل کر رکھی ہے اور یہ مغرور ہوتے جا رہے ہیں، اب جن لوگوں نے تجھ پر ایمان لایا ہے جو مسلمان قوم ہیں وہ تو غریبی اور قسم پرسی کی حالت میں ہے، اے اللہ فرعون اور اس کی قوم اور اس کی دولت پر شدت نازل کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنی قوم میں یہ اعلان کر دینا کہ تمہیں نکلنے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیسی؟ تیاری ایسی کہ پہلے اللہ کا ذکر تازہ کرو، اللہ کے یاد کو تازہ کرو، نماز و روزہ اس میں جڑ جاؤ، اور اپنے اپنے گھروں میں کثرت سے نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور گھروں میں کثرت سے نماز پڑھنا شروع کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا، یہ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، کثرت سے صلوات، نمازیں، اس کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا جب انہیں کہا گیا کہ اب آپ کو نکلنا ہے، تو بنی اسرائیل نے لوگوں کے درمیان یہ بہانہ سنایا کہ ہم ایک میلے میں جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پر جڑنا ہے،
تو یہ کہہ کر بنی اسرائیل کے افراد بڑی تیزی سے ایک جگہ جمع ہونے لگے. وہاں پر موسیٰ وقت مقرر پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پوری بنی اسرائیل جمع ہو گئی ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے وہ عظیم سفر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس میں آپ عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہیں. اور اسی سفر میں موسیٰ اور ہارون دونوں کی وفات ہو جاتی ہے اور اسی سفر میں بنی اسرائیل پر نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اسی سفر میں بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. یہ پورے واقعات ہم سلسلے وار آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر نکل رہے ہیں اور بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں. اب قوم کی تعداد کتنی تھی اس تعلق سے علماء کے درمیان مختلف باتیں ہیں. بعضوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد تھی, بعضوں نے کہا کہ 12,000 کی تعداد تھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک کیا تعداد تھی, یہ اللہ کا علم ہے, ہم نہیں جانتے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو لے کر بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں. اب یہ بنی اسرائیل نافرمان قوم, اب پہلے سے ان کی حالت ایک زمانے تک غریبی غلامی میں گزارنے کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی بدتر ہو گئی تھی. اب یہ جب اپنے گھروں سے آئے تو ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے, ہتھیار تو دور کی بات, زرہ پہننا یہ بھی دور کی بات, اپنے پیروں میں چپل تک نہیں تھے. اپنے پاس جو معمولی سے ساز و سامان تھے وہ لے کر وہ میدان میں پہنچ گئے. اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی واپس نہیں آیا ہے تو پیغام فرعون کے ایوانے تک پہنچ گئی کہ بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہوئی تھی, وہاں سے یہ لوگ واپس نہیں آئے. تو فرعون نے اپنے لوگوں کو دوڑایا اور خبر پہنچی کہ یہاں سے بنی اسرائیل کہیں اور نکل گئے ہیں. تو فرعون کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ غصے میں غیظ و غضب میں لال ہوتا ہوا اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ چلو اب انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا ہے, اب انہیں ایسا عذاب دینا ہے, ایسی سزا دینا ہے, اس کے بعد یہ کبھی سر نہ اٹھائیں. تو غیظ و غضب کے ساتھ فرعون اپنے لوگوں کو لے کر بڑی تیزی سے آ رہا ہے. حالانکہ عقل یہ بتاتی ہے کہ ان نہتے لوگوں کو مارنے کے لیے اتنی بڑی لشکر کی تھوڑی ضرورت ہے. یہ تو پہلے سے غلام لوگ ہیں, معمولی سے لوگ ہیں, یہ تو فرعون کے نام سے ڈرتے ہیں. اتنی بڑی لشکر لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر ہمیں اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اصل میں ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ان سے ہمیں بدلہ لینا ہے. اب ان کے سامنے پوری طاقت دکھانا ہے, کیونکہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ ان کی پوری قوت ڈبو دی جائے, ان کی پوری قوت ختم کر دی جائے. اللہ کی یہ مرضی تھی. تو غیر ضروری طور پر اس نے بڑے لشکر کو جمع کیا, حامان اور جس کے پاس جتنے بھی منسٹرز تھے سب کو جمع کیا اور وہ بڑی تیزی سے پیچھے نکل آتا ہے. اب بنی اسرائیل نہ ان کے پاس سواریاں ہیں, نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں, نہ ان کے پاس ٹھیک ڈھنگ کے کپڑے ہیں, یہ اسی حالت میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سمندر ہے, اور پیچھے جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون اپنے پورے شباب پر اپنے پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے ان لوگوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اب جب بنی اسرائیل نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, ان کے کلیجے منہ کو آ گئے کہ وہ یہ کیا ہے, یہ تو موت ہے. اب فرعون چھوڑنے والا نہیں, معمولی سی غلطی ہو گئی تو وہ ہماری پوری نسل کو مار دیتا ہے. یہ تو اتنی بڑی غلطی کہ اب کوئی بچے گا نہیں. تو بنی اسرائیل فرعون کے ڈر سے ان کے پیر ہل رہے تھے اور الٹا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ساٹے مارنا شروع کر دیا. کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں, پہلے جب تم تھے تو تم نے ہمارے لیے کچھ کیا نہیں, جب واپس آئے تو تم نے اور مصیبتوں میں اضافہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو لان تان کرنے لگے. یہ منافق نافرمان روکردار قوم, یہ ہمیشہ اس نے یہی طریقہ اختیار کیا. جب بھی آزمائش کا لمحہ آتا, جب بھی ثبات قدمی کا ثبوت دینا ہوتا, یہ قوم اپنے پیروں کو اکھاڑ لیتی. یہ قوم کھڑتی نہیں بلکہ یہ قوم ڈر جاتی ہے, مقابلہ نہیں کرتی بلکہ پسپا ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا, لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں.
لیکن قوم والوں نے چیخ کر کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم پھنس گئے، اب ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جھلکتا ہے، اللہ پر بھرپور بھروسہ، اس کی کیفیات سامنے نکل آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے سے موت، پیچھے سے موت، اور ساتھ یہ چیخنے بلبلانے والی قوم، نافرمان قوم، صرف نیک لوگ مٹھی بھر ہیں، انہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنی لیڈرشپ میں ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ تصور کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی کیا نہیں حالت رہی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آگے سے سمندر، پیچھے سے فرعون، ہمارا کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہٹو، یہ کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اب آپ سمندر میں اپنی چھڑی ماریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھڑی مارتے ہیں تو وہ عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے كَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ دو پانی کے حصے بٹتے ہیں اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ لوگوں نے پانی کے پہاڑ دیکھے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا تو جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پورے کا پورا راستہ سوکھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ چلو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ مورخین مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے لیے راستے کی ایسی تیاری ہوئی کہ پانی کا ایک بوند ان کے جسموں میں نہیں لگا، حالانکہ سمندر کے بیچ میں چل جا رہے ہیں، اور یہ حکم ہوا کہ پانی کو چھینا نہیں، ادھر ادھر کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، سیدھے چلنا ہے، بس اللہ کا نام لیتے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے جائیے، ادھر ادھر چھیڑخانی مت کیجیے۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو پوری قوم سمندر کے اس راستے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور پیچھے سے فرعون جو بڑی تیزی سے آ رہا تھا، اس کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے تو ایسا ایک معجزہ دیکھا جس کا اسے کبھی تصور بھی نہیں تھا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھا کہ موسیٰ ایسا ایک معجزہ دکھا دیں گے۔ اور وہ ششدر ہو کر، سراسیمہ ہو کر، آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس پار پہنچ جاتے ہیں، اور فرعون اپنی قوم سے کہتا ہے، اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ چلو الغار بولو، اب ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ تو جب فرعون اپنی پوری طاقت کو لے کر سمندر کے بالکل بیچ میں آ گیا، اللہ کا حکم ہوا تو یہ پانی اپنے اصل رنگ میں لوٹ جاتا ہے، پانی کے پہاڑ چھٹ جاتے ہیں، اور یہ سمندر پانی اس کا مل جاتا ہے۔ تو فرعون اور اس کی پوری قوم ڈبو دی جاتی ہے، ان میں سے کوئی بچتا نہیں۔ فرعون اور اس کے جتنے بھی منسٹرز اور اس کے جتنے بھی بڑے بڑے ماہرین جو کچھ بھی تھے اس کے ساتھ، سبوں کو بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے عیانن بیانن علی الاعلان، ان کے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ پیش آیا کہ اسی راستے سے نکل آئے، اور فرعون جب آیا تو وہ ڈبو دیا گیا۔ اور جب فرعون ڈوب رہا تھا اس کی بھی بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، اس نے چیخ کر کہا الآن، اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب لوگ موت کے فرشتے اسے نظر آ جائے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اسے ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں، اب انکار کرے گا تو کس کا کرے گا؟ اب ایسے موقع پر کیسا بھی آدمی ہو تو اسے ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اس نے تو حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن چیلنج یہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، یہی اس دنیا کی آزمائش ہے، یہی اس دنیا کا ٹیسٹ ہے۔ اب جب موت کے فرشتے سامنے نظر آ گئے تو پھر اب یہ ایمان لائے نہ لائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس لیے اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من الفاسقین کنت من الکافرین، اب ایمان لا رہے ہو جبکہ تم اس سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ تو اللہ نے فرعون کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت جو جبرائیل کھڑے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے میں سوار تھے،
تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ میں دے مارا، اور جبرائیل نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ مخافتن ان تنالہ رحمت اللہ، میں نے اس لیے کیا کہ کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ جائے. تعجب کی بات ہے، کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے لے، یعنی اللہ کہیں اسے معاف نہ کر دیں، یعنی اللہ کی رحمت کی کشادگی دیکھیے. اللہ اکبر. ایسا ظالم، ایسا منکر، ایسا فاسق، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، یہ بھی جب ایمان لاتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے منہ میں مٹی ڈالی، اسے کچھ کہنے نہیں دیا اور وہ پانی میں ڈبو دیا گیا. اسی کفر کے عالم میں وہ مار دیا جاتا ہے. تب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل آنکھوں کے سامنے فرعون کو مرتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے بنی اسرائیل تھے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فرعون مر گیا. ان کی کیفیت دیکھیے، ان کا ڈر دیکھیے. کبھی کسی چیز سے آدمی ڈرتا ہے تب اسے کہا گیا کہ وہ ڈر ختم ہو گئی تو اسے یقین نہیں آتا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر گیا. انہوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ فرعون نہیں مرا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج کے دن ہم تیرے اس جسم کو اوپر لائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے تم نشانی بن جاؤ. تو ایسے ہی ہوا. فرعون کی ناش کو حکم ہوا تو وہ ناش پانی کے سطح پر تیرنے لگی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا. جب جا کے یقین آیا کہ یہ فرعون مر گیا ہے، یہ اس کی ناش ہے جو تیر رہی ہے، یہ اس کی ناش ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی فرعون مر گیا ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے معجزہ دکھانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، سینا کے ڈیزرٹ میں داخل ہوتے ہیں. اب جیسے ہی سینا کے ڈیزرٹ میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہی ہے. اب بنی اسرائیل کا کیا کہیں، دنیا میں ذی شعور آدمی، ادنا سا عقل رکھنے والا آدمی بھی اس چیز کو نہیں مانگے گا جو بنی اسرائیل موسیٰ سے مانگتی ہے. بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدائیں بنا دیجئے جیسے اس قوم کے لیے خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹتے ہیں اور انہیں خوب اللہ سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسی بکوا بک رہے ہو تم. یہ کہہ کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب ہوا یہ یہاں پر بالکل ایک سیرت کا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے حنین کی لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ نئے ایمان لائے تھے انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو لڑی تھی. حالانکہ بڑی تعداد میں مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا تھا. اب لڑائی جب ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اصحاب کو لے کر جب وہ واپس ہو رہے تھے تو جو لوگ ابھی اسلام قبول کیے تھے، جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، ان لوگوں نے بھی بالکل بنی اسرائیل کی اس قول کو نقل کیا. ان لوگوں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے جس میں یہ قوم والے اپنے ہتھیاروں کو اٹکا کر اس یہاں پر عبادت کرتے ہیں، ہتھیار کو اس درخت میں اٹکا کے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت بنا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر، تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ کو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ اس سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے راستے پر ضرور چلو گے، ان کے راستے پر ضرور چلو گے. لوگوں نے پوچھا کہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے یہود و نصارہ کا راستہ. تو آج بھی ہمارے قوم میں اتنے ایسی چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی ہے، کتنے ایسے رواجات، کتنے ایسے رسومات ہمارے قوم کے اندر موجود ہیں. جان رکھ لیجئے یہ بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی ہے جو ہماری قوم نے اپنایا رکھا ہوا ہے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اب سینا کے ڈیزرٹ میں موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر داخل ہو گئے اور بڑی تعداد کے لوگ ہیں، معجزہ دیکھا ہوا ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو جیسے ہی یہ صحرا ہم پار کریں گے
وہاں سے فلسطین کے حدود شروع ہو جاتے ہیں. فلسطین کی زمین یہ ہماری آبا و اجداد کی زمین ہے اور فلسطین کی زمین بابرکت زمین ہے. اللہ نے اس زمین کا وعدہ مومنین کے لیے کیا ہے. جو بھی لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین اور بیت المقدس کی جو ہے فضائل بیان کیے, مناقب بیان کیے اور قوم والوں سے کہا کہ تیار ہو جائیں, وہاں پر ہمیں جانا ہے, گھسنا ہے اور وہاں پر جو ظالم قوم بیٹھی ہوئی ہے انہیں مار بھار نکالنا ہے. اس زمانے میں فلسطین کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی جنہیں عمالقہ کہا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر بڑے مضبوط لوگ تھے اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے اور بڑے سخت قسم کے لوگ تھے. لڑائی کے میدان میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی قومیں ڈرا کرتی تھیں. اب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تمہیں وہاں پر جانا ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے. قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے, وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اللہ کہتا ہے ادخل علیہم الباب, اے لوگو تم جاؤ وہاں پر, ادھر داخل ہو جاؤ. بس اللہ نے لڑنے کا ذکر کیا ہی نہیں, اللہ نے صرف یہ کہا کہ وہاں پر داخل ہو جاؤ. اگر تم داخل ہو جاؤ گے جیت جاؤ گے. اب انہیں صرف اتنی ہمت کرنی تھی کہ اپنے ہتھیاروں کو جو بھی ان کے پاس ہے اسے لیں اور پوری جوامردی کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ اب آگے بڑھیں, اس بستی میں داخل ہو جائیں. اللہ نے کہا کہ اتنا کر لو باقیہ کام ہو جائے گا. ایسی قوم جس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے, ایسی قوم جن کے درمیان موسیٰ ہے, ایسی قوم جن کے درمیان اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں, لیکن یہ نافرمان قوم ایسی ڈرپوک قوم تھی. اس قوم نے تو ایسی بات کہی جس میں تو پورا کفر جھلتا ہے, پورا کفر جھلکتا ہے. اس قوم نے کہا اذهب انت وقاتل, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا لقاعدون. اے موسیٰ تم تمہارے رب جاؤ, جا کر تم دونوں لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے. اگر تم جیت لو گے تو ہم داخل ہو جائیں گے, اگر تم جیت گئے تو ہم آ کر اس بستی میں داخل ہو جائیں گے. تو اس قوم والوں نے صریح کفر چھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم پر جو ہے انہیں جو ہے لعن تان کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا پھٹکار ان پر نازل ہوتا ہے. اور پھٹکار یہ تھا کہ انہیں 40 سال تک اس ڈیزرٹ میں گما دیا گیا. 40 سال تک اس ڈیزرٹ میں انہیں اللہ نے گما دیا اور 40 سال تک بھٹکتے رہے. 40 سال تک بھٹکتے رہے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, کبھی ادھر تو کبھی ادھر. مورخین کہتے ہیں کہ اصل میں گویا کہ ایک بھول بھلیا جیسا ہو گیا. ایک راستے سے داخل ہوتے, گھوم پھرا کر پھر اسی راستے میں آ جاتے تھے. انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. تو 40 سال تک ان کا یہی عالم ہوا. حالانکہ اس ڈیزرٹ کو کٹ کرنے کے لیے چند مہینوں سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر اس بستی کو 40 سال کے لیے حرام قرار دیا اور 40 سال وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے. لیکن اللہ نے اس صحرا میں بھی ان کے لیے بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَالْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہی تھی, اب ان کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, پینے کے لیے کچھ ہے, رہنے کے لیے کچھ ہے, ڈیزرٹ ہے, تپتی ہوئی گرمی ہے, کہاں سر چھپائیں گے. لیکن اللہ نے ان کے لیے پورے انتظامات کیے. پہلے تو جب موسم گرما آتا, سمر آتا, جب گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی تو ان لوگوں پر ایک خاص قسم کا ابر آ جاتا جو ان پر گرمی گرنے نہیں دیتا. اور سال بھر یہی ہوتا کہ یہ جہاں کہیں بھی جاتے ان کے ساتھ یہ ابر ٹریول کرتے اور یہ ابر انہیں گرمی سے بچاتے رہتے. عجیب و غریب معجزہ ہے. جہاں کہیں بھی گئے ان پر ابر سایہ دے رہا ہے, ان پر گرمی نہیں گر رہی ہے. اور یہ 40 سال تک یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا. اب اس کے بعد کھانے پینے کا بڑا ہی عجیب و غریب انتظام. اللہ نے کہا ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا ہے. اور مورخین نے کہا من سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں, لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ من ایک قسم کا کھانا تھا جو سفید رنگ کا تھا, جو میٹھا ہوا کرتا تھا. اسے کوئی پکانے کی ضرورت نہیں, اسے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ان کے چھتوں پر, ان کے درختوں پر, یہ جہاں کہیں بھی رہتے ان کے خیموں پر یہ سفید کھانا آ کر گر جایا کرتا تھا. یہ صبح اٹھتے
اسے اٹھا کر کھاتے، بس کوئی پکانے وکانے کی ضرورت نہیں. یہ ان کے ساتھ کئی سال تک ہوتا رہا. عجیب و غریب واقعہ. اور جب شام ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ایک پرندہ، ایک قسم کا پرندہ بھیجتا جسے سلوا کہا گیا ہے، جسے انگلش میں کوئل کہتے ہیں. یہ کبوتر جیسا کچھ پرندہ ہوتا ہے. یہ اس پرندے کے چدر اترتے ہیں، ان کے درختوں میں اترتے ہیں، ان کے پہاڑیوں میں اترتے ہیں. یہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے جھپکے تو ان کے ہاتھ میں پرندے لگ جاتے تھے. اب ان پرندوں کا یہ ڈنر کرتے، اب اسی سے لنچ کرتے، اور اس کے بعد صبح سویرے ان کے لیے وہ بہترین کھانا مل رہا تھا. یہ تین نعمتیں روز دیکھ رہے ہیں. ابر کا سایہ، من کا غذا، سلوا جیسا پرندے کی غذا. یہ روزانہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نعمتیں روزانہ انہیں نچھاور کی جا رہی ہیں. یہ صحرا میں ابر کا سایہ، کون سا عقل مند کہے گا کہ یہ کلائمیٹیکل چیز تھی، انہیں یہاں آنا ہی تھا. صحرا میں کوئی ابر نہیں ہوتا. صرف یہاں پر جب سردی کا زمانہ آتا تو شدت کی ٹھنڈک ہوتی اور کبھی کبھار بارش ہوتی. لیکن اس انداز سے سال بھر ان کے ساتھ ابروں کا چلنا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کھانے کا عجیب و غریب انتظام. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، یہ کیا ہو گیا؟ کب تک ہم ایک ہی ویرائٹی کھاتے رہے؟ ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں کھیرا چاہیے، ہمیں ہے نا کاکڑی چاہیے، ہمیں ہے نا لہسن چاہیے، ہے نا ہمیں ہے نا فلان چیز چاہیے. تو انہوں نے 5 ویرائٹی کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ اس سے بہتر کیا غذا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ڈائٹ کے، صحت کے لیے جتنے بھی سامان ہیں پورے اس کے اندر ہیں، اور تم لوگ یہ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کو مانگ رہے ہو. یہ تو آسمان سے اللہ بھیج رہا ہے. جو چیز بہتر ہے اسے چھوڑ کر جو کمتر ہے اسے مانگ رہے ہو. تم کیسے عجیب و غریب قوم ہو. اس کے بعد موسیٰ غصہ گیا. اچھا یہ چاہیے، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اچھا ایسا ہے تو چلو آگے بڑھو، بستی میں داخل ہو جاتے ہیں. جہاں جانا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر تم جو مانگ رہے ہو تو مل جائے گا تمہیں، بستی میں تو ملتا ہے. لیکن قوم والے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مانگتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈانٹتے رہے. اب یہ چونکہ 12 قبائل تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے. ان کے اندر چونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے اور ان لڑکوں کی اولاد تھی، سب جانتے تھے کہ ان کے باپ کون ہے. تو وہ 12 ان کے قبائل تھے. تو جب صحرا میں اترے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا پانی کا کہ جہاں کہیں بھی موسیٰ اپنے عصا لے جاتے، کسی چٹان کو پکڑتے اور چٹان میں مارتے تو اس میں 12 فوارے نکل آتے. چٹان سے 12 فوارے نکل آتے اور ہر قبیلے کے لیے ایک فوارہ ہوتا تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو. جہاں کہیں بھی پانی کا انتظام چاہیے موسیٰ علیہ السلام اپنے چھڑی سے پتھر مارتے اور وہاں سے پانی کے فوارے پھوٹتے اور قوم والے وہاں سے پانی پیتے. یہ پانی کا انتظام، چھت کا انتظام، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ لیکن یہ نافرمان کی قوم نافرمانی رہی. اب دیکھیے قوم کیا کیا کرتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈانٹا ڈھپکا، کہا کہ صبر کرو، اللہ کی رحمت جو ہے ان قریب آنے والی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم نازل ہوتا ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ چلو ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے خاص لوگوں کو لے کر، بعض روایتوں کے مطابق 70 کی ان کی تعداد تھی، انہیں لے کر آپ طور کی پہاڑی میں پہنچ جاؤ اور یہاں پر تمہیں روزے رکھنے ہیں. روزے رکھنے کے بعد ہم تمہیں وہ نعمت دینے والے ہیں جو بہت بڑی نعمت ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو لے جاتے ہیں اور ہارون سے کہتے ہیں کہ آپ یہی رہیے، ہم اپنے لوگوں کو لے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کی دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہارون علیہ السلام کے پاس یہ ذمہ داری سونپ کر موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا جو بنی اسرائیل کے علماء اور نیک لوگوں میں سے تھے. ان میں سے یوشع بن نون ہے، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آل فرعون سے وہ ہیں، اور دوسرے بہترین افراد ہیں. انہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ 30 دن کے روزے رکھیں.
تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی 30 دن کے روزے ختم ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ منہ روزہ رکھ کے منہ کی ایک حالت خراب ہو گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک توڑ کر وہ مسواک کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ آپ مزید 10 روزے رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کل ملا کے ان کے لوگوں کے ساتھ 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے دار کی جو منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس اسے بڑا ہی عزیز رکھتا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ کے پاس مسک و عنبر جیسے عطر سے زیادہ بہتر ہے، عطر سے زیادہ اللہ کے پاس وہ پسندیدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی کا دامن تھا، وہاں پر موسیٰ چڑھ جاتے ہیں، نیچے 70 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر موسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا۔ تورات جیسا کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے ہیں، ان میں سے ایک پہلا کام اللہ نے آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہے، یہ جو اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کی جو انجینئرنگ ہے، یہ اللہ نے کی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے، اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو 3 کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہاں پر تورات کو لکھ کر تختیوں کے شکل میں، یہ جو آج کا جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے صرف 2 تختیاں تھی، لیکن قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ، وہاں پر تختیاں تھیں، تو کئی تختیاں تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی لمبی گفتگو ہوئی، اور ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی ان کے ساتھ گئے تھے سبوں نے اللہ کے کلام کو سنا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن جاتے ہیں، اور قرآن نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے یقیناً موسیٰ سے گفتگو کی۔ تو بڑی لمبی گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انشاءاللہ وہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اے موسیٰ تمہاری قوم کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے بھائی کو ادھر چھوڑایا ہوں، بنی اسرائیل کی قیادت میرا بھائی کر رہا ہے، میرے بھائی کی نگرانی میں بنی اسرائیل رہ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تیری قوم تیرے بعد بھٹک گئی ہے، تیری قوم نے وہاں پر ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ جا کر اس قوم کو درست کرو، ہم تمہیں دوبارہ بلائیں گے، ایک دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن فی الحال فوراً نکل جاؤ، تمہاری قوم وہاں پر گمراہ ہو گئی ہے، شرک جیسے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ یہ کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے نکل آتے ہیں، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے ایسے معجزات دیکھے، وہ قوم کوئی ایک بچڑا ہے، اس بچڑے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے آنے کے ساتھ ساتھ سیدھے اپنے بھائی ہارون کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے ہارون کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تو تمہاری ذمہ داری دے رکھی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے بال کو مت پکڑو، میں نے انہیں 1000 سمجھایا، میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آزمائش میں ڈٹے رہو، لیکن یہ قوم گمراہی کے راستے میں چلنا شروع کر دی ہے، اور اس نے میری بات نہیں سنی۔ ایک دوسری آیت میں انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اسے لے کر ڈر رہا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ بنی اسرائیل فرقے وارہ جو ہے حرکت کر بیٹھی ہے، اس لیے میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ کس کی کرتوت ہے، کس نے بنایا ہے اس بچڑے کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے صاحب سامری، انہوں نے کام کیا ہے۔
سامری اصل میں یہ آل فرعون سے اس کا تعلق تھا، یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اور یہ آل فرعون کے پاس بچڑوں کی عبادت پہلے سے معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور یہ چیز بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی۔ یہ بچڑے کا ایسا دلدل ہے نا، یہ جو گائے کی عبادت، گائے سے جڑی ہوئی باتیں، ایک ایسا دلدل ہے جس میں آج تک بنی اسرائیل پھنسی ہوئی ہے، آج تک پھنسی ہوئی ہے۔ گائے ہے نا، ان کے لیے کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے، تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو صاحب سامری ہیں، انہوں نے اچانک موسیٰ جانے کے بعد قوم والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سونا ہے لے کر آؤ، میں سونے کو پگھال کر تمہارے لیے ایک میں خدا بناتا ہوں۔ تو اس نے جتنا بھی سونا تھا اسے پگھلایا، اس نے اسے ایک بچڑے کی شکل دی۔ اب اسے ایسا بنایا کہ سامنے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور پیچھے سے ایک حصہ کھلا ہوا ہے۔ اب جب بھی اس میں سے ہوا گزرتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی گائے چیخ رہی ہے۔ اب ہوا ہے کہ اس نے جو ہول بنایا تھا، اس ہول میں یہ مٹی ڈالتا تو ہوا کی وجہ سے اس میں سے کچھ آواز نکلتا۔ تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، لیکن موسیٰ نے خدا کو بھلا دیا۔ عجیب و غریب قوم ہے، عجیب و غریب قوم ہے۔ بھجڑا، اس کی عبادت کیا کچھ نہیں دیکھا تم لوگوں نے، ہر قسم کو موجزہ دیکھا، اس کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس نے بنایا ہے اسے۔ لیکن اگر کسی قوم پر اللہ پھٹکار نازل کرتا ہے، اس قوم کے عقل کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ تو سب مل کے اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آیا، آ کر کہا ما خطبک یا سامری، تم نے کیا کر دیا ہے سامری؟ تو سامری نے کہا کہ نہیں، ہوا یہ تھا کہ میں نے جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرعون کے منہ میں مٹی ڈالا، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کو دیکھا کہ جہاں کہیں بھی گھوڑے کا پیر گرتا وہاں تک کی زمین ہری ہو جاتی تھی۔ تو میں آگے بڑھا، اس زمین سے مٹی لایا اور میں نے اس بچڑے کو بنایا اور میں نے اس کے منہ سے اس مٹی کو ڈالا تو آواز کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کھینچ کے وہ چھانٹے لگائے کہ اس کا دماغ درست ہو گیا، جو ہے ٹیڑھا تھا دماغ، وہ بالکل سیدھا ہو گیا اور اسے پوری باتیں سمجھ میں آ گئی، اور خوب سامری کا جو ہے خبر لیتے ہیں، خوب دھلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاؤ اس بچڑے کو لایا جاتا، دیکھو تمہارا آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اسے جلاتے ہیں، اسے خاک بنا کے لے کے جا کے بنی اسرائیل اور ان لوگوں کے سامنے پانی میں پھینک کر کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا خدا، اسے تو ہم نے جلا دیا ہے، جان لو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہتے ہیں کہ میں تجھ پر بددعا بھیجتا ہوں، زندگی بھر تو کہے گا لامساس۔ لامساس کا مراد یہ ہے کہ کوئی مت چھو۔ ایسی بددعا تھی، اگر کوئی سامری کو چھین لیتا تو اس کا جسم جلنے لگتا، وہ جلن محسوس کرتا تھا، تو کسی کو چھینے نہیں دیتا تھا۔ تو عجیب و غریب اس پر ایک بیماری آ گئی تھی، اور اسی حالت میں وہ ساری زندگی جیا، اور بنی اسرائیل اسے دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پوری بنی اسرائیل کو جمع کر کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تم لوگ کہاں چلے گئے ہو، کیسے ایسی جلدی سے بھٹک جاتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوب انہیں جو ہے لان تان کیا اور انہیں ڈانٹا دھمکایا، اور موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھار پیٹتے تھے، ان کے پاس عصا تھا۔ اب جب کسی کو دھلائی کرنی ہوتی خوب دھلائی کرتے، کیونکہ بنی اسرائیل کیا ہے، لاتوں کو بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہے نا، انہیں لاتیں مارنی پڑتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھار انہیں خوب پیٹا کرتے تھے، تب جا کے ان کی جو ہے دماغیں ٹھیک اپنی جگہ پہنچتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ کیا تو ان کے عقل ٹھکانے آئے، انہوں نے آ کے معافی مانگنا شروع کیا، کہا کہ موسیٰ آپ معاف کر دیجئے، اللہ سے ہماری مغفرت مانگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس دعا مانگی کہ اللہ اس قوم کو معاف کر دے، تو اللہ نے کہا کہ ہم تو معاف کرتے ہیں لیکن ایک شرط پر۔ ان کا توبہ کیا ہے؟ ان کا توبہ یہ ہے کہ یہ آپس میں قتل کر لیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں قتل کر لو، آپس میں تم قتل کر لو گے، یہی تمہارے لیے توبہ ہے۔ غلطی کتنی بڑی اتنی بڑی سزا۔ اب کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ اس بچڑے کی عبادت کرتے ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے،
اب مختلف روایتیں ہیں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے رہے. کہا گیا کہ جب تک موسیٰ کے ہاتھ اوپر ہیں تب تک آپس میں قتل و غارت گیری کر لو. اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے. باپ بیٹے کو مارے گا, بیٹا باپ کو مارے گا, جو بھی ہیں سب تلوار نکال کے ایک دوسرے کو کاٹ لیں گے, سب تلواریں نکالیں گے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہی ہوا. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اصل میں ایک گھٹاٹوپ اندھیرا, ایک ابر سا چھا گیا تھا. اب یہاں پر تاریکی کی وجہ سے, اندھیری کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے. اب حکم ہوا کہ اب تلوار چلاؤ, تو سبوں نے مل کے اندھادھند تلوار چلایا. تو جب یہ ابر چھٹا, روشنی آئی, تو دیکھنے کو ملا کہ 70,000 کی تعداد اپنے آپ کو قتل کر چکی ہے. ان میں سے جو زندہ بچے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب یہ 70,000 کی تعداد, یہ بھی تاریخی روایت ہے. اب یہ آپس میں قتل کر لو, اس کیفیت سے انہوں نے قتل کی, یہ بھی تاریخی روایت ہے. اس کے تعلق سے کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی. اتنا تو یقین ہے کہ انہیں حکم ہوا تھا کہ یہ آپس میں قتل و غارت گیری کر لیں. وہ ہوا تھا. ان لوگوں نے بطور توبہ, چونکہ انہوں نے شرک کیا تھا, اب اللہ انہیں معاف کرنا ہے تو ان کے لیے یہی کفارہ ہے کہ یہ آپس میں قتل کر لیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. یہ آپس میں یہ لوگ قتل کرتے ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد مر جاتی ہے. اور جب بڑی تعداد مر گئی, موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو گئے. موسیٰ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میری قوم کی مر گئی یا رب العالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ نازل کی. کہا کہ اے موسیٰ, تم میں سے جو لوگ مر گئے ہیں انہیں میں شہادت کا مرتبہ دیتا ہوں. جو لوگ بچ گئے ہیں انہیں ہم جنت دیں گے, انہیں ہم معاف کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت یقینی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, جو انتہائی عبرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار معاف کیا اور ان کی غلطیوں کی بار بار سزا ملتی رہی, اور یہ بار بار بڑے گھناؤنے غلطیاں کرتے رہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے 40 دن کے روزے کے بعد گئے تھے, وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑی مانگ مانگی تھی. اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. جب اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ کیا گفتگو ہوئی, اس کی کیا تفصیل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث کے ذریعے سے مختلف مقامات پر, مختلف اوقات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ان میں سے بعض چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں لانے کی کوشش کروں گا. فی الحال ایک اہم واقعہ آپ سن لیجئے. اہم واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قریبی گفتگو ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام سوال پر سوال کیے جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جوابات دے رہا تھا. یہ سوال جواب بنی اسرائیل سن رہی تھی بعض روایتوں کے مطابق, جسے بعض مورخین مانتے بھی ہیں کہ ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی قربت ہو گئی, اتنی قربت ہو گئی, تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر جرأت پیدا ہو گئی. جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں پوچھ لیتا ہے جو عام لوگ چیز پوچھتے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ارینی انظر الیک, اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی مانگ ہے. یہ اس مانگ کو موسیٰ ہی نے مانگا ہے, اس کے پہلے اور اس کے بعد کسی نے نہیں مانگا. یہ مانگ کے خالص حقدار موسیٰ ہیں, اور وہ مانگ کے واقعی وہ مستحق تھے. لیکن جو آپ سنیے, جواب یہ آیا کہ اے موسیٰ, ہمیں دیکھنا تو دور کی بات ہے. فانظر الی جبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی, اس پہاڑ کو دیکھ لیجئے, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رکی ہوئی ہے, رکا ہوا ہے, تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. فلما تجلی, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی, اپنی تجلی ڈالی سے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی, نور اس پہاڑ پر گرا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, حجابہ النور وَلَوْ كُشِفَ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو نور کا ہے. ایک پردہ ہے جو نور کا ہے. اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو نور کا پردہ ہے. اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے
تو جہان تک وجود ہے، جہان تک روشنی پہنچے گی، یہ پوری کی پوری جل جائے گی، پوری کی پوری جل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں، اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پردہ نور سے بھرا ہوا ہے نا، نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نور ہے اور منور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان زمین کا منور ہے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ پر اللہ کی روشنی پڑتی ہے، اللہ کا نور پڑتا ہے۔ جیسے ہی نور پڑتا ہے جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فخر موسیٰ صعقا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چکرا کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، چکرا کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ میں نے بہت بڑی مانگ لی، سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بہت ہی بلند مقام ہے، بہت ہی عظیم مقام ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی مانگ کو پوری کی اور موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تخیرونی علی الانبیاء، اے لوگو مجھے دوسرے انبیاء پر فوقیت مت دو، یہ مت کہو کہ میں فلاں نبی سے فلاں رسول سے افضل ہوں، یہ مت کہو، کیونکہ میں موسیٰ کو قیامت کے دن اس حالت میں دیکھوں گا کہ جب ساری مخلوق مری پڑی ہوگی اور سب سے پہلے جو اٹھیں گے وہ میں رہوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میں جب اٹھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ ادھر اٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ کو وہاں پر اللہ بیدار کر دے گا اور وہ اللہ کے اس عظیم عرش کے ستون کو تھامے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت ہی منقبت کی بات ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی عظمت اور ان کی شخصیت کی بڑائی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں اٹھا دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیوں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بے ہوشی نہیں آئی۔ آیا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو بے ہوشی آ گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے آج انہیں بیدار کر دیا ہے۔ جو بے ہوشی وہ اللہ کو دیکھتے وقت، اللہ کی تجلی دیکھتے وقت انہیں جو بے ہوشی ہوئی، اس کے بدلے اللہ نے آج انہیں بے ہوشی نہیں دی۔ یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بیٹھ کر انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، نام لے لے کر ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے، فلاں نبی فلاں سے افضل ہے، اور سب سے افضل ہمارے نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابہ کو روکا، روک کر کہا کہ ایسا مت کرو، تم جو کام کر رہے ہو ایسا کام ہرگز مت کرو، ہے نا۔ حالانکہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے لیڈر ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ کام کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ جب آپ کمپیئر کریں گے، ایک کو بڑھائیں گے تو دوسرے کو اب گھٹا دیں گے۔ کسی بھی نبی کو گھٹانا غلط ہے، کسی بھی نبی کو گھٹانا، اس کے مرتبت سے اسے کم کرنا غلط ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے کام میں کامیاب ہے، تو کسی بھی نبی کو نیچا دیکھنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جب کمپیئر کریں گے تو یہ نیچے دیکھنے کی نوبت پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسری حدیث میں کہ میں تمام رسولوں کا امام ہوں. اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسول اور انبیاء کے امام ہیں. آپ سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں. انبیاء تو دوسری بات ہے, آپ سے بہتر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا ہے کہ آپ کسی نبی کا نام لے کر کمپیئر کرنا غلط ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا کہ موسیٰ سب سے زیادہ افضل ہے, تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہے. وہ صحابی نے اس یہودی کو چھانٹا مار دیا اور یہ یہودی سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ گیا, آ کر کہا کہ دیکھو تمہارا آدمی نے چھانٹا مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور سن کر کہا کہ مسلمان سے کہا کہ تم ایسا مت کہو کہ میں افضل ہوں, حالانکہ وہ افضل ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عاجزی انکساری پسند تھے, وہ ایسے کمپیریزن کو پسند نہیں کرتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے اس کام سے روک دیا. تو عزیز ساتھیوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی دیکھ کر, بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا, ایسے اشارہ کر کے کہا کہ اتنی سی تجلی تھی. یعنی کسی بھی چیز کو چھوٹی بیان کرنے کے لیے اس سے چھوٹی مثال نہیں مل سکتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتا کر کہا کہ اتنی سی تجلی, اتنا سا نور تھا جو اس پہاڑ پہ ڈال دیا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور اٹھے توپتے ہوئے, بلبلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کر دیتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ایک بڑی حدیث میں بیان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں, دوسری باتوں کو یہاں پر سمیٹ لیتے ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے, بنی اسرائیل میں شرک ہو گیا اور اسی سفر میں اللہ کو دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا. اب بعض آیتوں میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے, اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, ہم لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ, اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے, اللہ کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک پہاڑ نکال کر ان کے سروں پر پہنچا دیا اور انہیں کہا گیا کہ تم توبہ کر لو ورنہ یہ پہاڑ تم پر توڑ دیا جائے گا. ایک واقعہ ہے. اور دوسرے واقعے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, سامری کا خبر لیا, سب کو درست کیا, پھر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے پھر طور کی پہاڑی میں پہنچ گئے, پھر روزے رکھے, پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, پھر اللہ سے بہت ساری گفتگو ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی کی وزٹ ان کے دو بار آئے ہیں. پہلے بار واپس کر دیا گیا, پھر لوگوں کو لے جاتے ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھ کر ہی تم پر ایمان لائیں گے, تو یہ بھی کافی بڑی غلطی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پوری قوم کو, خاص طور پر ان کے جو سردار تھے, انہیں لے کر پھر طور کے پہاڑی پر پہنچ گئے مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اب وہاں پر وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم والوں نے بار بار غلطی کی, اللہ نے معاف کر دے. تو اس وقت پہاڑ ان کے اوپر لا لیا گیا تھا. یہ کہا گیا کہ تم توبہ نہیں کرو گے تو پہاڑ تم پر مار دیا جائے گا. اب یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس جو تختیاں تھیں, توراہ کی جو شریعت تھی, یہ لاتے ہیں اور یہ لا کر بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ہیں, ان احکامات کو تم قبول کر لو. بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان میں جو آسان ہے وہ قبول کر لیں گے, ان میں جو مشکل ہے ہم قبول نہیں کریں گے. ان میں جو مشکل چیزیں ہیں اسے ہم قبول نہیں کریں گے, جو آسان چیزیں ہیں اسے ہم قبول کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر پہاڑ کو, یہ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے, وَإِذْ نَتَقْنَا فَوْقَهُمُ الْجَبَلِ وَإِذْ نَتَقْنَا وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْجَبَلِ, ہم نے پہاڑ تم پر اٹھا لیا تھا, ہم نے پہاڑ تم پر کھڑا کر دیا تھا. یہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے. وہ انہی واقعات کے ضمن میں آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو نہیں مانا تو پھر پہاڑ ان کے اوپر لا لیا گیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو پھر ان کے اوپر پہاڑ لا لیا گیا. تو ایسے ان کی کئی غلطیاں ہیں, اللہ نے انہیں بار بار معاف کیا. اور جب ان کے اوپر پہاڑ لا لیا گیا
تو یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی شریعت کو پورا مانتے ہیں، تو اس کے بعد پہاڑ نیچے اتار دیا گیا، ورنہ ان کے سروں پر اس پہاڑ کو توڑ دیا جاتا اور پوری کی پوری بنی اسرائیل اسی وقت ختم ہو جاتی۔ تو یہ واقعات ہیں عزیز ساتھیوں اس سفر کے دوران۔ انشاءاللہ ہم کل کی آئندہ کی مجلس میں یہ کوشش کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جسے مناجات کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا سوالات کیے اور کیا کیا جوابات ملے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جا بجا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو جوڑ کر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ نے کیسے کیسے سوالات کیے اور اللہ نے موسیٰ کے کیسے کیسے جوابات دیے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں یہ بچڑا ہے نا، یہ بقرہ جسے کہتے ہیں، یہ بچڑا، اس کا کیا معاملہ ہے، اور سورہ بقرہ کو کیوں بقرہ کہا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر یہ بچڑے کا کیا واقعہ ہے، یہ بچڑے کو لے کر بنی اسرائیل آج تک کیوں پریشان ہے، یہ بچڑے کو لے کر جو بھی باتیں بنی اسرائیل سے جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لائیں۔ یہ اہم باتیں ہیں، انہیں جاننے سیکھنے کا ایک اہم موقع ہے، اسے آپ ضائع مت کریں، اور موضوع کے متعلق آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء میں گئے، آسمانوں کا سیر کیا، اللہ کے عرش تک پہنچے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی، لیکن بیچ میں پردہ حائل تھا، پردہ ایک رکاوٹ تھی، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس طرف اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کو نازل کیا، ان میں نمازوں کا فرض ہونا، نمبر 2 اس میں سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، اور نمبر 3 اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی وقت میں برباد نہیں کرے گا۔ یہ 3 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام میں دیے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ آنکھیں پا نہیں سکتی۔ تو اہل علم نے کہا کہ دنیا میں انسانوں کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس مٹی کے ڈھانچے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ پائیں، ہے نا، دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں، البتہ جب جنت جائیں گے تو جنت میں تمام نعمتوں کی چھوٹی کی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، وہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار، اللہ کو ہم دیکھیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث بخاری کی روایت ہے کہ لا تضامون فی رؤیتہ، تم لوگ اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کی چاند کو تم آسمان میں دیکھتے ہو اور کوئی ابر حائل نہیں، تو جیسے تم صاف کلیئر دیکھو گے ویسے ہی تم جب جنت چلے جاؤ گے تو وہاں سے اللہ کی دیدار ہوگی، اور جتنی اونچی آپ جنت میں ہوں گے اتنا ہی آپ کو ویو کلیئر نظر آئے گا۔ اسی لیے جنت الفردوس مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ سب جنتوں کی ٹاپ کی جنت ہے، یہاں سے اللہ کی دیدار کے موقع اور اچھے ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ جنت میں ممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، البتہ دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں، دنیا میں انسانوں کی بس کی بات نہیں، یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن بعض صوفیہ باطنی فرقہ، باطنی عقیدہ رکھنے والے، ان کے ہاں اللہ دنیا میں بھی دکھ سکتا ہے، ان کے لیے اللہ ہر جگہ دکھ سکتا ہے، اور ان کے لیے تو اللہ جبے میں بھی ہے، قبے میں بھی ہے، جیب میں بھی، ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے جو کہ کفری عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھنا ممکن ہے، لیکن صحیح عقیدہ رکھنے والے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جنت میں ممکن ہے اور دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔
ہاں سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر جو کیا ہے، کیا یہ 12 قبیلے اب بھی ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، آج جو یہودی ہیں، جو جیوز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے بہت بڑا شک نہیں بلکہ کہیں یقین یہ ہے کہ یہ اصل میں جیو نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو اسرائیل کے اندر ہیں، اسرائیل کا قانون یہ ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرتا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے لیبورٹریز ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اگر جیو ڈی این اے ہے تو وہ اسے جیو مانتا ہے، اسے لا کے رکھ کے اسے سٹیزن شپ دی جاتی ہے، وہ اسرائیل کے اندر رہتا ہے نا۔ تو ان کے پاس یہی سسٹم ہے ڈی این اے چیک کرنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، ان کے مرد کمپلیٹلی کئی ایک لڑائیوں میں ختم کر دیے گئے، کئی ایک لڑائیوں میں ان کے پورے مرد مار دیے گئے۔ ان میں سے کبھی کبھار ایسا ہوا کہ یہ کمپلیٹ ختم کر دیے گئے، ہے نا، ایسے کئی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے۔ اس لیے جو آج جنہیں یہ لوگ جیوش کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے چوزن پیپل آف اللہ جو کہتے ہیں، آف گاڈ جو کہتے ہیں، ہے نا، یہ اصل میں یہ جیوش ہے ہی نہیں۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ کردستان کے ایک علاقے میں الخزار نامی ایک قبیلہ ہے، ان کی نسل ہے یہ، ان کی نسل یہ ہے، کیونکہ اصل جو بنی اسرائیل تھے ان کا چہرہ، ان کا رنگ عربوں جیسا ہوتا تھا، وہ ایشینز تھے، لیکن یہ آج دیکھیے تو پورے یورپ میں نظر آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کی نسل کو لے کر بہت بڑا شک ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ 12 یہ آج بھی ہیں، تو میں کہوں گا کہ بہت ہی مشکل تر چیز ہے، بہت ہی مشکل ترین چیز ہے کہ آج کوئی ان 12 جو ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرے، تقریباً نہ ہی کہہ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اب بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں، ہے نا، جیسے ان کے کپڑے اور اس کے بعد یہ جو تختیاں، یہ سب جوڑ کر ایک زمانے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تاریخ آئے گی۔ موسیٰ کے بعد بعض نبی یوشع بن نون آئے تھے، ان کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک بکسا بنایا گیا، اس بکسے میں ان کے پورے سامان کو رکھ کر، اسی بکسے کو قرآن تابوت کہتا ہے، اسی بکسے کو قرآن تابوت کہتا ہے۔ اور یہ جو بکسا اگر بنی اسرائیل کے پاس رہے تو ان کے لیے وہ بڑا ہی خوش وقت ہوتا ہے، وہ زمانہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جب ان سے یہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ان کے لیے عذابیں آتی ہیں۔ لیکن کئی ایک لڑائیوں میں انہوں نے اس بکسے کو کمپلیٹلی ضائع کر دیا، مکمل طور پر ضائع کر دیا۔ آج نہیں بلکہ آج سے 1000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عصا، اس کا تصور تھا ہی نہیں، اس سے پہلے انہوں نے ضائع کر دیا۔ جیسے بخت نصر کی لڑائی ہوئی ہے نا، اس کے بعد آ کر رومینز کے ہاتھوں یہ پسے، تو اس دوران انہیں جو ہے ان کے پورے پرخچے اڑا دیے گئے، ان کی پوری نسل کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو ایسے موقع پر یہ چیزیں ضائع ہو گئی، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر، ہم نے یوسف علیہ السلام کی جب زندگی پر گفتگو کی تھی تب بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں دفن کر دیا گیا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس قبر کو ان کے والد کے ساتھ دفن کیا جائے فلسطین میں۔ انہوں نے ان کے لوگوں سے کہا تھا کہ میری نعش کو آپ فلسطین میں دفن کریں، لیکن وہاں کے لوگ بنی اسرائیل نے پھر غلطی کی، ان لوگوں نے انہیں وہاں سے نکالا نہیں، وہ مصر ہی میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے نکالتے ہیں اور نکال کر وہ فلسطین میں دفن کرتے ہیں۔ وہ بھی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا سرکمسٹنس تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے جسد اطہر کو وہ فلسطین پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ آپ جو آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لَنَفْتِنَنَّكُمْ مَرَّتَيْن، ہے نا، ہم آپ کو 2 مرتبہ آزمائیں گے۔ ان آیتوں کے تعلق سے مفسرین کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں کہ یہ کون سے زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہو گئی جو واقعات، ہوئے واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہ پیشن گوئی ہے آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا اس کے طرف اشارہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں آزمایا جائے گا،
ہے نا، پہلی مرتبہ وہ ٹکیں گے، دوسری مرتبہ فتنے میں آئیں گے اور مغرور ہو جائیں گے تو ایک دوسری قوم آئے گی جو انہیں برباد کر دے گی، انہیں اکھاڑ پھینکے گی، ہے نا۔ اس میں جو اللہ کے بندے بچ جائیں گے وہ اللہ کے دین میں واپس آئیں گے۔ یہ جو قرآن کے اندر یہ جو آیت آپ پوچھ رہے ہیں اس کے اندر اشارے ہیں، اس میں دونوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ جو واقعات گزر گئے ہیں، ایک مرتبہ ہے نا وہ ٹگرس کے زمانے میں اور بخت نصر کے زمانے میں، یہ دو ایسے ان کے جوش ہسٹری میں یہ دو ایسے واقعات ہیں، انہیں کبھی نہیں بھولتے۔ دونوں مرتبہ انہیں خوب پیسا گیا، ایک آ کے 580 BC میں، دوسرا آ کے 70 BC میں، دونوں زمانے میں انہیں خوب پیسا گیا، خوب پیسا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو دو کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یا تو پھر بنی اسرائیل پھر سر اٹھائے گی، پھر وہ لوگ فتنہ کریں گے، پھر انہیں دو موقع دیے جائیں گے، اس کے بعد انہیں برباد کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مغرور ہو جائیں گے تو مسلمان انہیں ختم کریں گے، اس حد تک کہ اگر کسی ایک جگہ یہ چھپیں گے تو وہ جگہ مسلمان کو بلا کر کہے گی کہ تعال ھذا یہودی فقتلہ، آئیے یہ یہودی ہیں اسے آپ قتل کریں۔ تو یہ بھی اس آیت سے مل کر یہ بات چلتی ہے، لیکن اس کا صحیح کیا مفہوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دونوں کو جمع کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔